ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم ہوا تھا۔ نصرت واحد صاحبہ، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ابراہیم اکارڈ کا بھی ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک پتہ پھینکنے کی کوشش کی، اس پہ بھی وہ ناکام ہوا۔ مختلف ممالک نے اس کو ریزسٹ کیا، کسی نے گاز نہیں ڈالی۔ اور اس کے علاوہ امریکہ واپس جاتا ہے تو اسرائیل کا مستقبل یا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ نصرت صاحبہ؟ وہ کہاں جائے گا؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس جنگ میں امریکہ کو اگر کسی نے دھکیلا ہے تو وہ نیتن یاہو ہے۔ وہ بہت عرصے سے تمام پریزیڈنٹ جو آ رہے تھے، جس طرح اوباما یا باقی جتنے تھے، سب کو پرسویٹ کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، تاکہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے فلسطین کا تو اس نے آپ کو پتہ ہی سب کو کہ کیا حشر کیا ہوا ہے۔ ایران اگر خدا نخواستہ شکست کھا جاتا ہے تو پھر اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان جو ہے اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے ان کو سمجھ تھی باقی پریزیڈنٹس کو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ان کی باتوں میں کیوں آئے یہ اب ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ فائلز میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس نے یہ ایکشن لیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس قوم سے لڑ رہا ہے جس کی ہسٹری 6000 ایئرز پرانی ہے، اور وہ کبھی بھی ڈیفیٹڈ نہیں ہوئے۔ سکندر اعظم سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد واپس لوگوں نے اپنا ریکور کر لیا تھا علاقہ۔ تو تھوڑا سا پڑھ لیتے، تھوڑا سا کچھ کر لیتے، لوگوں سے پوچھ لیتے کہ آپ کس ملک کے خلاف جا رہے ہیں، کیا کبھی ان پروگرام لوگوں نے کوئی شکست فیس کی ہے؟ جب سارا کچھ کر لیا اور اس کے بعد آپ کو سوائے اب جی معاہدے میں کیا ہے کہ ہرمنز جو لیک ہے کیا ہے، وہ جو پیسج ہے اس سے وہ مفت میں جانے دے گا، تو اس نے پہلے بھی کم پیسے لیے تھے ان سے۔ یہ جو بھی یہ اپنی بتا رہے ہیں کہ یہ وکٹری ہوگی یا یہ وکٹری ہوگی اس جگہ پہ، تو سب کچھ پہلے سے ایران کر رہا تھا۔ یہ تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے تیل کے اوپر قابو پا لیں، کیونکہ جو انہوں نے وینیزویلا سے آئل لیا ہے وہ سنا ہے بہت گاڑھا تیل ہوتا ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایران کا تیل جو ہے وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں اگر اس کو مکس کر دیا جائے گا تو وہ اس سے ان کو آسانی ہو جائے گی۔ کچھ مطلب کوئی بینیفٹ ان کو بتائے گئے یا سنائے گئے یا جو بھی، اس کی وجہ سے زیادہ تیزی سے آئے کہ چلو ایران کا آئل بھی ہمیں مل جائے گا، باقی ممالک کے بھی مل گئے، تو اس سے پھر ہم جو ہے بہت آگے تک جا سکیں گے۔ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں انہوں نے۔ خیر باہر دیکھ لیے انہوں نے ساری اپنی ترکیبیں آزما کے، اور اس کے بعد وہ جسے کہتے ہیں نا جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی اس کو شکست نہیں دے بالکل سکتا۔ ٹھیک ہے تو بہت نصرت واحد زیادہ صاحبہ، مبارکباد ہے۔ بالکل اس ایسے کے ہی بعد ہار جو پاک چھوٹی سی بات ایک میں اور کر لوں کہ ہمارے جو جنرل صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ایک کہ آپ نے دنیا میں تو امن کرنے میں کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور لمبی عمر دے اور صحت کے ساتھ دے، آپ تھوڑا سا اپنے ملک کی طرف توجہ دیجیے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، قتل و غارت اور سب کچھ، اس کو ختم کروا دیں، بس ٹوٹل ختم کروا دیں اور پیسفلی سب لوگ رہنا شروع ہو جائیں بس۔ بڑا ضروری ہے جی۔ نیگیٹو صاحب پہنچا دیں پاکستان گے میری بڑا ضروری ہے ریکویسٹ۔ کہ اپنا گھر بھی ان آرڈر کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ جہاں پہ ان کی ذمہ داری ہے وہاں پہ ہم سب کی بھی ہے کہ اس کو بھی آپ ٹھیک کریں۔ ڈاکٹر حسن نقوی صاحب، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا تو ہارتا ہی ہارتا ہے، اور جس طرح ہم نے اس میں ڈیمیج دیکھا، لیکن اس جنگ کے اندر سے ایران کے لیے کچھ اپرچونٹیز بھی نکلیں، پاکستان کے لیے بھی نکلیں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک اپرچونٹی یہ نکلی، اور امریکہ اور اسرائیل کا ایک میسج کیا۔ تو ہم اگین میں اسی طرف ہی آؤں گا کہ ٹرمپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہا تھا، جس انداز میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، کہ آج میڈل ایسٹ کا کوئی اتحادی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک خبر آ رہی ہے کہ دبئی نے کوئی $3 بلین جا کے پیش کیا ہے ایران میں، ان کے کوئی انٹیلیجنس چیف یا ڈیلیگیشن گیا، اور باقی کو $10 بلین اور بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ ایک تو اس کی ضرور بتائیے گا کہ ایسی کیا کہانی ہے۔ دوسرا، ایران کوئی اس طرح کے عزائم رکھتا ہے کہ وہ میڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان سے کوئی تاوان یا جزیہ یا جو نقصان ان کا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کا کوئی ارادہ ہے ان کا؟ جی، ایک تو جو دبئی کے حوالے سے میڈیا کے اوپر خبریں تھیں، اس کی تردید خود وزارت خارجہ نے بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی رقم ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے،
اور بلکہ آج بھی جو اسماعیل وقائی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کی جو پریس بریفنگ تھی تو اس میں ایک صحافی نے ان سے یہاں پہ سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ امریکہ نے مختلف ذرائع سے آپ کو امداد بھیجی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جی ابھی تک انہوں نے جو امداد بھیجی ہے وہ آپ مناب اسکول کے بچوں سے پوچھیں، آپ لامورد کے عوام سے پوچھیں، آپ وہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو انہوں نے اس کا دریائی محاصرہ کیا ہوا اس سے پوچھیں، اور مختلف جو ظلم و ستم اور انہوں نے جارحیت کی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا ابھی تک تو یہ امداد انہوں نے ایران کی عوام کے لیے کی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ایران کو ابھی تک بعض یہ بھی تھا کہ قطر سے ملے ہیں یا دیگر جگہوں سے۔ دوسرا یہ کہ ایران کا واضح طور پہ موقف یہ ہے کہ جانے کے طور پہ جو ایران کا نقصان ہوا ہے وہ انٹرنیشنل عدالت کے اندر بھی اپنا کیس جو ہے وہ پٹ کر سکتا ہے، چونکہ جنگی جرائم کے اندر جو بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے تحت بھی ایران اپنا حق رکھتا ہے۔ اور جس طرح نوید الہی صاحب اشارہ کر رہے تھے امریکن کی طرف، میں صرف ایک نقطہ یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جس وقت امریکہ مرز وجود میں آیا تھا تو اس وقت فارسی کے عظیم شاعر فردوسی کو مرے ہوئے فوت ہوئے 700 سال گزر چکے تھے، اور اس وقت 700 سال میں برسی تھی فردوسی کی، یعنی اتنی قدیم تہذیب ہے، اور یہ اس وقت وجود میں آئے ہیں خود، اور ایک ایسی تہذیب کہ جس کے اندر جو رستم پہلوان کی داستانیں ہیں کہ جو آج تک ان کے لیے ایک نمونے کے طور پہ ہیں، سوراب کی داستانیں ہیں، اور ابھی تو انہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ایران نے 8 سال صدام کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ایران نے بشار الاسد کی مدد کرتے ہوئے 7 سال چھاپہ مار کارروائیاں عراق و شام کے اندر داعش کے خلاف کی ہیں، اور موضوع کے اوپر ایران کے بڑے پاس بہت تجربات ہیں۔ 33 روزہ جنگ، ساری جنگ تو جنوبی لبنان کے اندر 2006 میں ایران لڑی تھی۔ لہذا یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹیم وائٹ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک تو یہ جلد باز ہے، دوسری تجربہ نہیں ہے ان کا، اور تیسرا یہ ہے کہ یا یہ جو مشاورین ہیں اپنے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وگرنہ ایران کے پاس جو ریزسٹنس کی پاور موجود ہے، اور ابھی تک ان کے بیانات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور ان کی طاقت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی مکمل طور پر ریزسٹنس بلاک کو فعال نہیں کیا۔ آپ سپریم لیڈر کے جو بیانات ہیں ان کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو سپریم لیڈر نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو ہم مزمتی محاذ کی اور بھی کچھ جگہیں ہیں ان کو بھی ایکٹیو کر دیں گے، جس میں سے سر فہرست ایک یمن کا محاذ ہے۔ اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے درست ہے کہ وہ ان سے پیسے لے گا، اور ابھی اشارہ بھی ہوا ہے، جے ڈی وینس نے بھی گزشتہ شب جو اس طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں تو کچھ معمولی شرائط کے تحت ہم ان کو اچھی اماؤنٹ دیں گے۔ اور حالانکہ وہ ایران کی جو اماؤنٹ انہوں نے دینی ہے وہ ایران کا اپنا حق ہے، وہ ایران ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے منجمد اثاثے ہیں وہ ہماری اپنی رقم ہے، ہمارے اثاثے ہیں وہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو $300 بلین کا پلان دینے کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کون سے ممالک کنٹریبیوٹ کریں گے؟ کوئی بات گورنمنٹ سائڈ پہ لیول پہ کیا بات ہو رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں اس میں تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس کا موقف تو یہی ہے کہ یہ جو $300 بلین ہوں گے یہ عرب اور خلیجی ممالک کے ذریعے ہی وہ دلوائے گا، اور اس میں یہ امکان بھی موجود ہے کہ خلیجی ممالک میں بعض ملک ایسے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ آپ یہ جنگ بند کروائیں کسی طریقے، ہم پیسے بھی پے کرنے کو تیار ہیں، ہماری جان چھوٹے اس جنگ سے، جو ان کے اقتصاد کو، ان کی معیشت کو، ان کے عالمی ٹورزم کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ $300 بلین اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن نقوی صاحب وہ تو ٹرمپ صاحب کہتے تھے، انہوں نے کہا، قطر کو کہا، سعودی عرب کو کہا، انہوں نے کہا جی کہ اگر جنگ بند کروانی ہے تو آپ اتنے $100 بلین دے دیں، اگر جنگ جاری رکھنی ہے تو آپ $500 بلین کا بندوبست کر دیں۔ تو وہ تو اس کا تو بڑا سمپل سیدھا سیدھا کھاتا تھا۔ نوید الہی صاحب، آپ $300 بلین کا پیکج ایران کے لیے اور مڈل ایسٹ کے ممالک اس کو دیں گے، چونکہ ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک کا ایئرپورٹ استعمال ہوئے، بہت سارے لوگ ساتھ شامل رہے، یو اے ای کو تو اب بھی خیر چین نہیں آ رہا، تو یہ ایران کا کسی حد تک جسٹیفائڈ مطالبہ ہے کہ اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ تو کرنا چاہیے۔ جی بالکل، دیکھیں ایران تو بہت دیر سے ڈیمیج ہو رہا ہے، جو ان کے اوپر پابندیاں ہیں اس کو تو بڑا اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے بہت عرصے سے نقصان ہو رہا ہے، اور جو اب نقصان جنگ کے اندر ہوا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو کمپنسیشن مانگنا اس کے لیے کوئی غلط اپروچ نہیں ہے، لیکن ابھی سچویشن فلوئڈ ہے،
ابھی بیک اینڈ پہ ظاہر ہے اس کے اوپر نیگوسیشن ہوگی کہ دونوں طرف اپنا اپنا نقصان بھی بتائیں گے سب. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے اوپر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں اور ایران کے جو منجمد ان کے اثاثے ہیں وہ ان کو پیس میل بھی دے دیں تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ریلیف ایران کو مل جائے گا. ہوتا یہی ہے کہ ڈیمانڈ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں, جو آپ کا لیجٹیمیٹ ہے اس میں سے مل جائے تو دیٹ از گڈ انف. جیسے آپ نے خود بتایا کہ وہ جو 12 بلین کا شاید پہلے انہوں بارہ نے بلین ایگری ڈالر کیا ہے پہلے کہ ہم دیں دے گے, دیں گے. باقی 12 بعد میں تو دیں گے, لیکن وہ تو ان کے تو اپنے پیسے ہیں تو نا یہ جی. بڑا اچھا ہے کہ آپ ان سے سینکشنز لفٹ کر لیں, ان کی جو اقتصادی ان کی جو ہے کاروبار وہ چلے, اور ان کے جو آپ نے منجمد کیے اثاثے مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ریلیف ایران کو ملے گا. اور یہ بھی ایک ون ون سچویشن ہے کیونکہ اس وار کے بعد ہی یہ ممکن ہوا ہے, لیکن جو اس ریزسٹنس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا ہے. ٹرمپ جو 300 بلین ڈالر کا کہہ رہا ہے, پیکج کہہ رہا ہے, اور وہ اشارہ بھی مڈل ایسٹ کے ممالک کی طرف کر رہا ہے برگیڈ صاحب, ہاں جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے برگیڈ صاحب کہ یہ تو ایک پرماننٹ قسم کی آگے بھی جا کے کوئی لڑائی کی شکل اختیار نہیں کرے گا یہ معاملہ, کہ ایران پیسے کا مطالبہ کرے گا؟ یہ پروپوزل ہے, اوکے, ہم پروپوزل کو بہت پہلے ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس از اے پروپوزل, اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات میں کیا ہوگا, کیا 300 بلین ملتے بھی ہیں نہیں ملتے, ہو سکتا ہے ایک پیسہ بھی نہ ملے, کیونکہ اس سے پہلے بھی تو دنیا میں بہت جنگیں ہوئی ہیں نا, اور ان جنگوں میں ملکوں کا بڑا نقصان ہوا ہے, لیکن کیا وہ نقصان کسی ملک نے پورا کیا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس میں جب یہ 30 دن, ہم پہلے کہتے تھے کہ جی 2 فیز, اب یہ 3 فیزز میں کنورٹ ہو گئے, 30 دن اور 60 ڈیز. ان 30 دن اور 60 ڈیز میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا 300 بلین کی, تو پھر وہ لنک کریں گے باقی شرائط سے. وہ شرائط نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی بھی ہیں, وہ شرائط جو ہے, حالانکہ ایران تو NPT کا ممبر ہے, اور اس میمورنڈم جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ ایران ول نیور میک اے نیوکلیئر بام. تو ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ میں نیوکلیئر بام نہیں بناؤں گا. اب یہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ 440 kg جو انرچ یورینیم پڑا ہوا ہے, اس کو آپ نے ڈائلیوٹ اگر کرنا ہے یا اس کو آپ نے تلف کرنا ہے, اس کے لیے طریقہ کار کیا استعمال ہو. اچھا برگیڈ صاحب, 60 ڈیز میں تو برگیڈ صاحب, جو بنیادی ایک ساری جنگ کے اندر ہے, چونکہ سوشل میڈیا, ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارا پیچھے مین سٹریم میڈیا کنٹرول کون کرتا ہے, جیوش, لیکن ایک چیز کی بڑی بلیسنگ ہوئی کہ پوری دنیا بچہ اسرائیل کا جو اصل چہرہ تھا وہ دیکھ چکا, اور امریکہ کے اندر جو نئی نسل ہے وہ ساری ہیٹ کرتی ہے اسرائیل سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی واپسی سے, اس ایگریمنٹ سے, جو فرسٹ امریکہ والا جو سلوگن تھا وہ پروان چڑھے گا, اور پرو اسرائیل جو معاملہ تھا وہ ختم ہوگا؟ وہ بہت حد تک میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آج اگر فرانس, جرمنی اور اٹلی E4 کے ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سینکشن ایران کے اوپر سے ہٹا دیں گے جیسی ڈیل سائن ہوئی, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ اسرائیل کے خلاف ورلڈ ریزسٹنس کس طرح ہوگی. اور ایران کے اندر, امریکہ کے اندر سے جو تھنکرز ہیں ان کی, جیسے میں نے آپ کو مطلب ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے جتنی ایڈ آپ ملٹری ایڈ دیتے ہیں, کٹ دیٹ ایڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزسٹنس اسرائیل کے خلاف امریکہ کے اندر اور دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے. فرانس کے پریزیڈنٹ نے امریکہ کے بارے میں, میکرون کا آپ نے امریکہ کے بارے میں کیا کہا, اسپین امریکہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, آئرلینڈ امریکہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اٹلی کی اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اٹلی کی پرائم منسٹر اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تو اس جنگ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ اسرائیل کا جو ہاکس تھا نا, جو دنیا کے اوپر طاری تھا, جس کے لوگ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے, اب ہر ملک جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور آج جو اسرائیل میں ٹائمز آف اسرائیل میں جو خبر لگی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے, یعنی ان کی اپوزیشن نے نتن یاہو کے پرخچے اڑا دیے. وہ کہتے ہیں they castigated نتن یاہو on absolute failure. تو اب اس کے اندر ٹرمپ کا, میری نظر میں ٹرمپ کا سیاسی کردار بھی ایٹ اسٹیک ہے, اور نتن یاہو کا سیاسی کردار بھی ایٹ اسٹیک ہے. اب آنے والے الیکشن میں اب ٹرمپ جتنی بھی فتح کے جشن منائے, یا اس کے اندر
विक्ट्री का स्टांस निकालने की कोशिश करे. बट आई पर्सनली फील दैट इन नवंबर ही इज गोइंग टू फेस वेरी टफ टाइम इन द इलेक्शन. और इसी तरह शैतान याहू है, उसका तो समझे कि जो खत्म होगा तो जितने भी ग्राफ्ट चार्जेस उनके खिलाफ हैं वो अपोजिशन खुद ही ले आई. मुझे लगता है जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रजीम चेंज करने आए थे और ट्रंप की फरागत की शक्ल में अमेरिका में रजीम चेंज हो सकती है, और जो नेतन्याहू है वहाँ पे इसराइल में वो हॉट वाटर में चला गया हुआ है और उसकी फरागत की सूरत में वहाँ पे रजीम चेंज हो सकती है. ईरान में तो खैर नहीं हुई. शादा रहमानी साहबा, आपको क्या लगता है कि अमेरिका के अंदर अब ये सोच परवान चढ़ रही है, यंगस्टर ख़ासकर इसराइल से नफ़रत कर रहे हैं, फर्स्ट अमेरिका की बात हो रही है, और आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इसराइल के लिए इस्तेमाल हो सकता है कभी? देखिए, जब से ट्रंप आए हैं, जो कुछ आपने देखा अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, और वहां से भी अमेरिकन मायूस हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग अमेरिका लड़ा था तालिबान के अगेंस्ट, फिर तालिबान के हैंड ओवर करके वो निकल गए यहाँ से. अब इसी तरीके से आपने यहाँ देखा कि ईरान के लिए पहले रिजीम चेंज हो रही थी, फिर यूरेनियम के लिए जो कुछ हुआ, और फिर इतने बड़े बड़े अटैक्स हुए, और इसराइल की जो जुल्म बर्बरियत है पूरी दुनिया ने देखा. गजा में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की सिंपैथी, चाहे यूरोप हो, अमेरिका में रहने वाले आम लोग हों, या यूके हो, दुनिया भर के अंदर जो है इसराइल से एक नफरत इसीलिए हुई कि उन्होंने इंसानियत का जो कत्ले आम किया, छोटे छोटे मासूम बच्चे, खवातीन, बूढ़े, बुजुर्ग, और पूरी का पूरा गजा जो है उजाड़ के रख दिया. तो उससे दुनिया भर में इसराइल के लिए नफरत पैदा हुई, और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर भी जो सिंपैथी गाजा के साथ है, जो फलस्तीनियों के साथ है, और आपने देखा कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं, जितने मैंने खुद देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप में, सारी दुनिया जो है वो फलस्तीनियों के लिए, गाजा के लोगों के लिए निकली और इसराइल के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाई. अब ये सारी चीजें देखते हुए, और फिर जिस तरीके से ट्रंप जो है वो जंगी जुनून सवार होके इसराइल को सपोर्ट करते हुए ईरान पर हमला किया, तो ये सारी अब वो अवामी है जो वहाँ इन ट्रंप के अगेंस्ट में एक बाकायदा जो है पूरी लावा पक रहा है लोगों का. और मैं नहीं समझती कि अब जो है ट्रंप कामयाबी की तरफ जाएंगे. लाजमी बात है कि लोगों ने देखा कि उन्होंने इस मुल्क के तमाम तर वसाइल को इस जंग के अंदर बर्बाद किया, और वो ला हासिल वसाइल जिसका कोई नतीजा नहीं निकला बजाय सिवाय शिकस्त के. तो ये वो मौका है. मैं समझती हूँ कि यूएस हो या कहीं भी हो, दुनिया भर की सिंपैथी इस वक्त गाजा के लोगों के साथ थी, और यही वजह है कि इसराइल के साथ जो नफरत है नेतन्याहू के लिए भी और ट्रंप के लिए भी, ये कोई मैं इसकी अच्छी नवीद नहीं दे सकती. बिल्कुल ठीक है. नुसरत वाज साहबा, आप भी यही समझती हैं कि ट्रंप ने एक तरह से इसराइल का केस तो बहुत लड़ा, जाते जाते इब्राहिम अकॉर्ड की भी बात की, गो के मिडल ईस्ट के मालिक ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर जो इसराइल का असर और रसूख है, जिस तरह ट्रंप को जताने के लिए डोनेशंस दी गई और मशरूत तौर पे कि आप ईरान पे चढ़ाई करेंगे, आप ग्रेटर इसराइल के लिए काम करेंगे, और लोग डोनर्स पैसे देते रहे, तो आने वाले वक्त में इसराइल का उसी तरह ही कंट्रोल होगा अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं होगा इस तरह का, क्योंकि अब सोशल मीडिया वहां पे भी काम कर रहा है. आप ये देखिए, जब उन्होंने इराक पे हमला किया और जिस तरह के इल्जाम लगाए लिबिया के ऊपर, बाकी मुल्कों के ऊपर, उस तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, और वहां के लोगों को, खासतौर पर अमेरिकन का, उनके अवाम को बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता था. जो वो कहते थे वो उसकी बात को मान लेते थे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कोई रिटेलिएट नहीं किया, ना ही यूरोप ने, ना ही किसी और ने. लेकिन अब जब ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो वो पूरे को पूरा यूरोप से अलग हो गया. इनका ये क्या हो रहा है भाई? अब तो उन्हें पता था ये झूठ बोल के जाता है, ये हमेशा झूठ बोल के हमला करता है, तो उनकी आवाम को भी पता चल चुका है. यूथ तो जाहिर है, यूथ तो वैसे ही इस किस्म की हरकतों से बहुत दूर रहते हैं. वो लोग जंग के बारे में कहते हैं ना, इट्स अ ओल्ड मैन सेइंग एंड यंग मैन डाइंग. तो ये जो सिचुएशन है, ये यंग बच्चे क्यों चाहेंगे कि जंग हो? वो तो डेफिनेटली इनके खिलाफ होंगे कि वो छोटे छोटे बच्चों को आप भेज देते हैं 21 साल और 25 साल और 27 साल के, और बाद में उनकी डेड बॉडीज रिसीव कर रहे हो, फिर अपने मुल्क में बताते भी नहीं है कि इतने लोग मर गए या इतने लोग नहीं मरे.
تو یہ انتہائی عجیب و غریب اور خطرناک سچویشن تھی جس کو باقی امریکنز نے مل کے اس کو ڈیفیٹ کیا ہے، اور اسرائیل انشاءاللہ اب دوبارہ کبھی بھی اس طرح اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا جو انہوں نے آئرن ڈوم کا وہ مچایا ہوا تھا ڈرامہ کہ جی ہمیں کوئی شکست ہی نہیں دے سکتا، ہم تو اتنے پاورفل ہیں کہ ہم نے ایسی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں جس کے لیے کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا. تو وہ اس جنگ نے وہ سارے ان کے جتنے کلیمز ہیں وہ بھی سب تباہ برباد کر دیے، اور اسرائیل اب کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اس کے ساتھ ہے. امریکہ جیسے ہی بیک آؤٹ ہوگا باقی تمام ممالک ہو جائیں گے اس سے. اور برگیڈ صاحب جو سارا ایپیسوڈ ہوا، جو اینڈ ہوا سارے معاملے کا، اور پاکستان کا جو اس میں سارا رول تھا، اس سے پہلے بھارت نے ایران کے اندر موساد کا نیٹ ورک بنایا، را کا نیٹ ورک بنایا، ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. کیا بھارت کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایران کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہو سکتی ہے، یا کہ اس کو بالکل قریب نہیں آنے دینا چاہیے؟ اقرار صاحب، فورن پالیسی میں کوئی اسٹیٹک کریڈینشلز تو ہوتے نہیں ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو ایوالونگ سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے حالات چینج ہوتے ہیں، اور اب کی جو سچویشن ہے اس میں بھارت نے جو کچھ کیا ہے اس کے حساب سے تو چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہت پازیٹیو نظر نہیں آتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آج کے دوست کل کے دشمن، اور کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں. تو کل کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہ پاسبل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت جو اس وار کے بعد جو پاور بلاکس بنیں گے اس کے اندر جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو الائنسز ہیں جو پہلے بنی ہوئی ہیں ان کا رول بڑا ہوگا، اور ایک نیا جو پاور بلاک، ایک نئی چیز جو سامنے آئے گی وہ ہوگی پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب. ان کی صورت میں ایک ایسی چیز ہوگی جو ایک مسلمانوں کے لیے ایک اسٹرینتھ کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے. اب اس کے اندر ایک جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ یو اے ای اور بحرین اور قطر، بحرین اور کویت، اور ان کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کا جو لنکیج ہے اس کے لنکیج کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں بھارت کو، اور بھارت آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لنک ہے اور افغانستان کے ساتھ لنک ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فلوئڈ ہوتی ہیں اور جو وقت کے حالات کے مطابق چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن میرا خیال بھارت نے جو رول پلے کیا ہے امریکہ کے ساتھ آج کی تاریخ میں وہ بھی بڑا نیگیٹو تھا جو ٹرمپ نے ریئلائز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رول وہ پلے کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف یا افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف، اس کو بھی دنیا بڑا کلوزلی آبزرو کر رہی ہے. تو ان دا نیئر فیوچر تو مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ ایران کے اور بھارت کے کچھ تعلقات اس طریقے سے ہوں گے جیسے پہلے ان کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس وقت تعلقات رہے ہیں جب پاکستان اور ایران کے تعلقات اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک رولر کوسٹر کی صورت میں ہوا کرتے تھے. لیکن آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از گیٹنگ مور کلوزر ٹو ایران، پاکستان از مور کلوزر ٹو ترکیہ اینڈ سعودی عرب. آپ کو پتہ ہے ہم نے وہاں اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر رہا ہے. تو یہ پاور ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں، چینج ہوں گی، اور اس کی ایوولوشن جو ہے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو خود ظاہر کرے گی کہ کون سا ملک کس کے نزدیک زیادہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شادہ رحمانی صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں اور کوئی اسلامی نیٹو ٹائپ کوئی ایسی سیکیورٹی فورس بن جائے جس کے نتیجے میں مسلمان ممالک کا اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں ابھی تو کچھ بھی کہوں قبل وقت ہے. ابھی اس وار کے بعد آپ نے دیکھا آج سے 1 سال پہلے آپ تصور کر سکتے تھے کہ پاکستان خطے میں ٹھیک ہے آفٹر جو ہماری وار ہوئی تھی انڈیا کے بعد پاکستان نے اس خطے کے اندر ایک طاقت بن کے ابھرا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے جتنی تیزی کے ساتھ اس خطے میں اور دنیا بھر میں اپنی ایک گرفت کی ہے، میں سمجھتی ہوں بہترین خارجہ پالیسی کے تحت، بہترین حکمت عملی کے تحت، بہترین سیاسی مدبرانہ حکمت عملی تھی جس کے تحت پاکستان خطے میں اور دنیا بھر میں ایک قوت بن کے ابھرا. اور اب جو ہے ڈائنامک بہت چینج ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب جو بلاک بنے گے اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت جلد جو ہے انڈیا جو کہ امریکہ کا بھی بڑا آنکھ کا تارا تھا، اسرائیل کا تو ہے کیونکہ وہ پاکستان دشمنی میں ہمارے خلاف جو ہے وہ انسرجنسی کرتا رہتا ہے مل کر،
لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایران وہاں پہ بھی ڈائنامک چینج ہو رہے ہیں، سعودی عرب کے بھی، دبئی کے بھی، خلیجی ممالک کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والا وقت شاید بہتر ہو، اور اس میں ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان کو جتنا عزت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ اب جب یہ جی وار بالکل ختم ہوگی تو خطے میں ایک ڈفرینٹ صورتحال بالکل نظر آئے ٹھیک ہے. نصرت واد صاحبہ، آپ کوئی اس پہ کوئی فائنل میسج دینا چاہیں؟ پروگرام کا وقت بالکل ہی ختم ہونے کے قریب ہے. بالکل میں سمجھتی ہوں جو بھی پاکستان نے کیا ہے ہمارے فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم صاحب نے مل کے، اس کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ نے جس طرح اس معاہدے کا نام ہی اسلام آباد معاہدہ رکھا ہے، تو یہ ایک بہت میرے خیال میں ہسٹری میں جائے گا یہ الفاظ سارے، کہ پاکستان نے کتنی ایفرٹ کی اور اس کا نتیجہ اتنا پازیٹیو نکلا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی دوبارہ بات ہوگا نہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے کہ اب وہ پاکستان کی طرف توجہ دیں اور پاکستان میں امن لے کے آئیں. بہت مشکل حالات ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر بھی امن ہونا چاہیے. اگر پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک پیس میکر کے طور پہ رول پلے کر رہا ہے تو یہ کہنا ہے نصرت واد صاحبہ کا. اس کے ساتھ ہی اجازت جی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ.